اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑے لمبے عرصے کی غیر حاضری کے بعد سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا، اور رمضان کی مناسبت سے ہم شروع کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ عصر کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور رمضان کا آغاز اس نیت سے اور اس کیا کہتے ہیں یقین کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں اپنی برکتوں سے نوازے اور ہمیں اپنی کوتاہیوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی کریکشن کرنے کی، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اس میں مفسرین نے دو رائے دی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے والعصر، عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم۔ دونوں طریقوں سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم جو تمام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار زندگی میں شدید مصروف ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پہ جو ہے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا زمانے کی قسم، یعنی کہ جو تیزی سے گزرا جا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان شدید خسارے میں ہے، یعنی کہ نفع میں اور خسارے میں ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جو فائدہ کیا چیزیں دیتی ہیں اور خسارہ جو نقصان دیتی ہیں۔ اور خسارے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہے، وہ بازار میں جو ہے وہ برف جو ہے اس کی پگھلی جا رہی ہے، اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں میری برف خرید لو، نہیں تو میرا سارا جو مال ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو آمنوا، ایمان لائے۔ یعنی کہ ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وعملوا، اور عمل کرتے رہے۔ یعنی کہ ایمان لائے، پہلے تو ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اور تمام جو ایمان کی جو ہیں صفات ہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک ماننا، اس کو کسی کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ تو ایک تو وہ ایمان لاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ایمان لانے کے ساتھ وہ اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ تمام برے کام، غلط کام، تمام غلط چیزیں، چاہے وہ ان کی عملی زندگی میں ہوں، چاہے زبانی ہوں، چاہے وہ عملی ہوں، ان سب کو وہ غلط کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کرتے کہ خود کر لیا اور بس ختم ہو گئی بات، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو بھی وہ کیا کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ سیدھا رستہ ہے، اس پہ چلنے کے لیے تمہیں خسارے سے ایک تو تم بچ جاؤ گے، اور دوسرا کیا ہے کہ خسارے کے بچنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ تم نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے ہیں، یہ نہیں کہ بس کہہ دیا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کی تلقین کرنا۔ حق کے اوپر جب بندہ چلتا ہے، جب بندہ سچ بات کرتا ہے تو وہ سچ بات کیا کرتی ہے، کڑوی لگتی ہے۔ جو باطل کی قوتیں ہیں، جو غلط لوگ ہیں، ان کو کیا کرے گی، جو حق بات ہے وہ کیا لگے گی، چبھے گی کانٹے کی طرح۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ حق بات کی تلقین کے ساتھ ساتھ جو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، وہ ان کو برداشت بھی کرنا ہے، اور پھر اپنے جو ساتھی آپ کے ساتھ ہیں جو حق کی تلقین کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ نے کیا کہنا ہے کہ صبر بھی کرنا ہے، کہ آپ نے یہ صبر کرنا ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں دے گا۔ تو اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ بن حسن درامی ابو مدینہ کی روایت کے مطابق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
یہ کتنی امپورٹنٹ صورت ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ ایک دوسرے کو جب ملتے تھے تو یہ سناتے تھے. اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو وہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، خسارے کا راستہ کون سا ہے اور کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں. پھر کیا ہے کہ اپنے جو علم ہے اس کو وہ کیا کرتے تھے اپنے جو ایمان ہے اس کو تازہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے حق کی، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو کہ تم پریشان نہ ہو، یہ جو تمہارے راہ میں سچی بات کرنے کی جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ وقتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا، ان سب کا ہمیں اجر دے گا اور ہم جنت میں داخل کرے گا، ہماری تمام پریشانیاں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں میں بدل دے گا. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر لوگ اپنی اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. تو آج اتنی ہی سی بات میں آپ سب کے ساتھ یہ کروں گا کہ جو فرعون تھا، نمرود تھا، وہ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کا حشر کیا کیا کہ فرعون جو کیا ہوا، سمندر میں جو ہے غرق ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے نمرود کیا ہوا، اس کو ایک چھوٹے سے حقیر مچھر نے اس کو ختم کر دیا. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا یہ زندگی چلتی رہے گی اور کبھی نہیں ختم ہوگی، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا، رمضان ہمیں ملا ہے، تو ہم سب روزہ بھی رکھیں. اور روزہ رکھنے کا مطلب بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی اور روزے کے روح کو سمجھنے کی توفیق بھی حاصل کرنی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس رمضان میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کو کہہ کے اور دوسروں کو بھی اس طرف لانے کی توفیق عطا فرما. تو اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.